الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کی زندگی بنائی ہے. دنیا کی زندگی فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، آخرت کی زندگی مقصود ہے، مطلوب ہے، اور حقیقت میں وہی موجود ہے. دنیا کی زندگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کس کو کہتے ہیں؟ بونے کی جگہ. اور آخرت پانی کی جگہ. جو دنیا میں بوئے گا وہ آخرت میں پائے گا، جو دنیا میں نہیں بوئے گا وہ آخرت میں نہیں پائے گا. بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی. محنت کے بقدر آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر جیا کرو، مہمان خانہ نہیں، مسافر خانہ. اور مہمان خانہ وہ آخرت میں ہے. مہمان خانے میں بہت زیادہ آرام کا نظام بنایا جاتا ہے، اور مسافر خانے میں ٹیمپرری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. مسافر خانہ یہ انتظار کی جگہ ہوتی ہے، مہمان خانہ یہ ٹھکانے کی جگہ ہوتی ہے. مسافر خانے میں نیند بھی عارضی ہوتی ہے. کوئی بھی یہ سوچ کر لمبا بستر نہیں بچھاتا کہ مجھے سونا ہی سونا ہے، آرام ہی آرام ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو جگا کر رکھتے ہیں. بے ذرا جاگے رہنا، سامان کی بھی حفاظت کرنا. میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر وہ جاگے گا، دوسرے کو بٹھائے گا، بے آپ ذرا سامان کی حفاظت کرنا، میں آرام کرتا ہوں. اسی طرح اللہ نے اعمال کی چوری کے لیے شیطان کو متعین کر دیا. شیطان اعمال کو چوری کرنے والا ہے، ایمان کو چوری کرنے والا ہے، یقین کو چوری کرنے والا ہے، انسان کے ایک ایک صفت کو چوری کرنے والا ہے. کب چوری کرے گا کسی کو نہیں معلوم. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والا صبح میں ایمان والا تھا، شام میں ایمان ختم ہو گیا. شام میں ایمان والا تھا، صبح میں ایمان ختم ہو گیا. اس کی وجہ فرماتے ہیں بعض ایسی باتیں، بعض ایسی حرکتیں، بعض ایسا سوچ، بعض ایسے فکر، بعض ایسے خیالات، بعض ایسے جذبات. سمجھیں گے ہم لوگ بڑے دیندار ہیں، حالانکہ بددین ہو کر زندیق ہو کر رہیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے آخرت کو یوم الدین کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ارأیت الذی یکذب بالدین. یہ صورتیں تو ہم لوگوں کو یاد ہیں. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. علماء فرماتے ہیں کل آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا دیندار تھا، کون کتنا بد دین تھا. دنیا میں اس کی کسوٹی نہیں ہے. ایک بڑا مجمع جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بد دین ہے، آخرت میں وہ لوگ دیندار بن جائیں گے. اور ایک بڑا مجمع جس کو ہم نے دیندار سمجھا، آخرت میں وہ بد دین ہو گئے. کیسے؟ غیبت نے ان کو تباہ کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ ہی الحالقہ، غیبت یہ منڈانے کی چیز ہے. آپ نے پوچھا ارے بھئی منڈانے کی چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح اس طرح بالوں کو منڈا دیتا ہے اس طرح غیبت نیکیوں کو منڈا دیتا ہے. ایسی غیبت منڈا دے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیکیاں سب ختم ہو گئی، پامال ہو گئی، تباہ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. اس لیے دینداروں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان نے غیبت کا مزہ چکھا دیا. خوب غیبت کیا کرو، اس کی برائی بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو، یہاں کی برائی بیان کرو، وہاں کی برائی بیان کرو. وہ برائی بیان کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمام نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، خود بد دین ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. اس لیے ایمان بنانا، اعمال بنانا یہ بہت آسان ہے، ترغیب پر یہ تمام کام ہوتے ہیں. لیکن بچانا بہت مشکل ہے. کلمہ پڑھنا کمال نہیں، کلمے کو دل میں بسانا کمال ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبر میں جانے کے بعد دل جواب دے گا، زبان نہیں. دل میں جو ہوگا وہ زبان پر نکلے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں بچ بچ پر پھونک پھونک کر آگے کا قدم رکھنا ہے. اعمال کے سلسلے میں ہر ایک کو فکر مند ہونا. تمام صحابہ کرام فکر مند تھے، بہت فکر. اور اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ الگ رہنے کو پسند کریں گے، تنہا رہنے کو پسند کریں گے. کیوں؟ مجمع اتنا گندا اور اتنا برا ہو جائے گا، اس میں غیبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، معصیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو لوگ یوں سوچیں گے کہ میرا یہاں رہنے سے بہتر پہاڑوں کے دامن میں جا کر رہ جانا اچھا ہے، ان لوگوں میں رہنے سے بہتر بکریوں کے پاس جا کر رہ جانا اچھا ہے، یہاں جینے سے بہتر جنگل میں جا کر جینا اچھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا دیندار وہی انسان کہلایا جائے گا جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں کا رخ کرے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اعمال والے بھی بنے اور اپنے اعمال کو بچانے والے بھی بنے. نیکیاں کمانا، جیسے فضائل اعمال میں بیٹھتے ہیں نیکیاں کمانے کے بارے میں خوب سوچتے ہیں، چلو اس پر یہ نیکی، اس پر یہ نیکی، اس پر یہ نیکی، سبحان اللہ کہنے پر یہ نیکی، الحمدللہ کہنے پر یہ نیکی، نماز پڑھنے پر یہ نیکی، ذکر کرنے پر یہ نیکی، تلاوت کرنے پر یہ نیکی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی نیکیاں تو کر لیے، نیکیوں کو بچانا کیسے؟ کمانا اصل نہیں، کمانے کے بعد گوانے سے اپنے آپ کو بچانا اصل ہے. دنیا میں لوگوں نے بہت کچھ کمایا اور جتنا کمایا اس سے زیادہ گوایا. کمانا اصل نہیں ہے. کمانا تو بہت کماتے ہیں لوگ، پیسہ بہت آتا ہے کہ ہر کسی سے پوچھو تمہاری بھئی تاریخ کیا ہے، اور ایک لمبی لسٹ بیان کرے گا. میں اتنا کماتا تھا، اتنا کمایا، اتنا جمایا، اور جتنا کمایا جتنا جمایا اس سے زیادہ کھویا. اس لیے اعمال کمانا، اعمال جمانا یہ اصل نہیں ہے، اعمال بچانا اصل ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے اعمال کن کن چیزوں سے بچتے ہیں اس کا مذاکرہ کرو. ظلم اعمال کو تباہ کرنے والا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ظالم سے مراد صرف اور صرف اس کو ظالم کہا جاتا ہے جو کسی کا مال چھینے، کسی کا مال ہڑپ کرے، کسی کی زمین غبن کرے، اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں ظالم ہے.
لیکن میاں بیوی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سب سے بڑا ظلم کیا؟ دین نہ سکھانا، نماز نہ سکھانا، یہ ظالم، حیا نہ سکھانا، تقوی نہ سکھانا، طہارت نہ سکھانا، پردے میں نہ رکھنا۔ جن لوگوں سے پردہ کرنا واجب ہے ان کے سامنے بیوی کو چلانا پھرانا گھمانا خدمت کرانا، یہ سب سے بڑا ظالم۔ اس نے اپنی بیوی کو بے حیا بنا دیا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جب بیوی سے سوال کیا جائے گا تو ایسا بے حیا کیوں بنی، وہ اشارہ کر دے گی شوہر کی طرف، انہیں بے حیا بنایا۔ تو اللہ بلائے گا، ہل تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو، مفلس اسے بولتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے حشر کے میدان میں جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور شکایت کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوگی، یاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، یا اللہ اس نے مجھے مارا، برا بھلا کہا، کوسا، بے حیا بنا دیا، شکایت کریں گی۔ یاخذ من حسناتی ویرد لک، جتنے ظلم کرنے والے ہوں گے ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ لے گا، اور جن پر ظلم ہو ان کو دے دے گا۔ فَإِذَا فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ شکایت کرنے والوں کے، یعنی جو شکایت کرنے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر شکایت جن کی ہو رہی ہے ان کو دے دے گا۔ جاؤ، شکایت کرنے والوں کا گناہ کم ہو جائے گا، پہلے نیکیوں کو بڑھائے گا، نیکیاں ختم ہو گئی تو گناہوں کو بڑھا دے گا ان لوگوں کے جو ظالم ہوتے ہیں۔ جب اس کے پاس گناہ ہی گناہ رہے گا، جنتی اعمال لانے کے باوجود جہنمی ہو گیا۔ ارے بھئی نیکیاں اتنی تھیں کہ جنتی والی فہرستوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن برائیاں ظلم اس نے اتنا کیا غیر محسوس طور پر جہنمی بن گیا، گناہ لے لے کر صرف فَإِذَا فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کون سے کرو ٹھیک ہے، کیا نہیں کرنا وہ اصل ہے۔ ارے کرو، ایک طرف کرو، ایک طرف جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ گولیاں کھاؤ خالی اتنا کہیں گے؟ ارے بھائی سردی میں مت جایا کرو، ٹھنڈی چیزیں مت کھایا کرو، جی جو چیزیں الرجک ہوتی ہیں وہ مت کھایا کرو، بازار کی چیزیں مت کھایا کرو، پرہیز بتاتے نہیں بتاتے؟ اگر کوئی پرہیز ہی نہ کرے، ایک جناب کا 2 مہینے سے کڈنی انفیکشن کا علاج ہو رہا تھا، بیچارے زبان مر گئی، پانی پوری دیکھ کر ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی چلو پانی پوری کھائیں گے۔ ان کو منع کیا گیا تھا بھئی پانی پوری سب مت کھایا کرو، یہ مسالے کے آئٹم تمہارے لیے مضر ہیں، پانی پوری سب مت کھایا کرو، لیکن وہ بیچاروں کو شوق پیدا ہوا چلو پانی پوری کھائیں گے، تو پانی پوری کھائے۔ وہ جو ہی کھائے اسی دن رات پھر طبیعت بگڑ گئی، پھر لو اٹھو بھاگو ہاسپٹل۔ گناہ کیا، پانی پوری کھانا گناہ ہے، پرہیز توڑنا ہے، بیماری کے لیے گناہ ہے۔ جیسے بعض گناہ ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے گناہ ہے، معاملات کے اعتبار سے گناہ ہے، داڑھی کے اعتبار سے گناہ ہے، لباس کے اعتبار سے گناہ ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا بیڑی پینا گناہ؟ کیا بیڑی پینا گناہ نہیں، تمہاری یہ ٹوپی اور یہ جبہ اور یہ داڑھی کے ساتھ بیڑی پینا گناہ ہے۔ بیڑی پینا گناہ نہیں، تمہارا جو حلیہ ہے، شرم نہیں آتی ہے حلیے کے ساتھ تم گناہ کرتے ہو؟ اس کو کچھ نہیں کہتے، بھئی وہ تو چڈی پہنا ہوا ہے، بھئی چڈی والا داڑھی والا دونوں برابر، اس کے لیے گناہ نہیں، اس کے لیے گناہ ہے۔ چپ رہو جملہ ہے، کیا حضرت انہوں چپ رہو بولے تمہیں کیا بولے؟ نہیں میں چپ رہو بولیا تمہیں گرم ہو گیا نا؟ ارے انہیں چپ رہو بولیا انہیں جاہل، تو چپ رہو بولیا تو میرا شاگرد، تو میرا مامور، میں تیرا امیر، تو مجھے کیسا چپ رہو بول سکتا؟ جیسے
شوہر اگر بیوی کو کہے چپ رہو تو یہ تربیت ہے، بیوی کہے شوہر کو چپ رہو تو تکبر ہے۔ ابھی دونوں میں تو فرق ہے کہ نہیں؟ باپ کہے بیٹے کو چپ رہو تو تربیت ہے، بیٹا کہے تمہیں چپ کے رہو گے تو گستاخی ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن بولنے والا کون، کسے بول رہا ہے؟ کام ایک ہی ہے، کرنے والا کون، کہاں کر رہا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ سمجھو، اسے کہتے ہیں دین۔ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ کرو ٹھیک ہے، کیا نہیں کرنا؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے لیے پرہیز کیا ہے؟ تو بولتے ہیں مسالے کا آئٹم مت کھایا کرو، یہ مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو۔ کیوں؟ اس سے تمہاری طبیعت کو نقصان ہوگی۔ تو ہم جیسے شوگر پیشنٹ ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ پرہیز ہے، یہ مت کھایا کرو۔ ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ پرہیز یہ مت کھایا کرو۔ لیور پیشنٹ ہے، یہ پرہیز یہ مت کھایا کرو۔ جس طریقے سے پرہیز آدھا علاج ہے، پرہیز آدھا، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا یہ آدھا ایمان ہے، آدھا تقوی ہے۔ نماز تہجد پڑھنا کمال نہیں، تہجد پڑھنے کے بعد تہجد کی نیکی بچانا کمال۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ماشاءاللہ تہجد میں اٹھے 4 بجے، ٹھیک ہے، 8 رکعت تہجد بھی پڑھی، خوب آدھا گھنٹہ ذکر بھی کیا، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، خوب دعاؤں کا اہتمام کیے، فجر کی نماز ہوئی، فجر بھی ادا کیے، پھر اس کے بعد اوراد و وظائف کیے، فجر کے بعد بیٹھ کر غیبت کا میدان گرم کیے۔ سب کرنے کے بعد کیا کیے؟ فجر بعد غیبت کا جو میدان ہے اسے گرم کر دیے۔ تو جو کچھ اس نے کیا، دودھ بھرا پیکٹ میں، نیچے سوراخ مارا، تو جانے تک دودھ رہے گا؟ اسی طرح علماء کہتے ہیں کرنے سے زیادہ نہ کرنے کی چیزوں سے بچنا اصل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیوں کہا المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ویدیہ؟ یہ جملہ ذرا سوچ کر دیکھو، مومن وہ ہیں، مسلم وہ ہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کیا، دیکھو بھئی ذرا توجہ سے سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا نہیں پوچھے گا، اللہ یہ پوچھے گا اس سے کسی کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی، اچھا نیک انسان ہو۔ اسی لیے فارسی میں مقولہ مشہور ہے، تورا بخیر مرا بخیر تو امید نیست شرم رسا، مرا بخیر تو امید نیست شرم رسا۔ کیا مطلب؟ اگر مجھے تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، تکلیف بھی مت دے۔ اگر مجھے تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، تکلیف بھی مت دو، بس یہ کافی ہے۔ بھئی نو اچھے انسان کیا؟ اچھے انسان کسے کہتے ہیں؟ بھئی جو کسی کو تکلیف نہ دے وہی اچھا انسان ہے۔ فائدہ پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، تکلیف نہیں دے تو اچھا انسان ہونے، فائدہ پہنچانا ضروری نہیں، بس خاموش ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، انہیں ہوا اس کا کام ہوا، کام کر لے رہا، بس انہیں اچھا انسان۔ اچھا انسان بننے کے لیے اچھا کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی مجھے ایک بار بھی چائے نہیں پلائے، مجھے ایک بار بھی شربت نہیں پلائے، ایک گلاس پانی نہیں پوچھے، کوئی بات نہیں، کبھی تکلیف دیے کیا نہیں دیے، بس اچھا انسان۔ شریعت میں وہ اچھا انسان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں ہو یا قرآن میں ہو کیا باتیں ہیں؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ علماء فرماتے ہیں نیکیوں کا پلڑا جھکنے کے لیے نیکیاں زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، گناہ کم ہونا ضروری ہے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ترازو تو آپ حضرات دیکھے ہوں گے، ترازو کا پلڑا جھکانے کے لیے 50 کا بٹ رکھیے، کیا ہو جائے گا؟ پلڑا جھک جائے گا۔ تو تابعی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے تابعین بہت عبادت کر رہے ہیں، عبادت 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 عبادت، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا ارے تم صحابہ کرام کو جانتے ہو؟ پوچھا جی آپ بتائیے صحابہ کرام کے سلسلے میں،
تو انہوں نے کہا ما کان اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، نمازیں کے معنی فرائض کے ساتھ نوافل کا بہت اہتمام، 100 رکعتیں، 200 رکعتیں، 500 رکعتیں، 1000 رکعتیں، خوب پڑھتے ہو تم لوگ نمازیں۔ صحابہ زیادہ نماز پڑھنے والے تمہاری طرح 50 رکعتیں پڑھنے والے نہیں تھے، فرض پڑھتے تھے، اول و آخر سنتیں پڑھتے تھے بس۔ ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، پھر پوچھا پھر کیسے تھے؟ قال ایمانہم کالجبال، ایمان ان کا پہاڑ کی طرح ہوا کرتا تھا، گناہ نہیں کرتے تھے کبھی نہیں، چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی فوراً آ کر معافی، حضور کی خدمت میں، حضور مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، گناہ سے اتنا بچتے تھے، اتنا بچتے تھے، اتنا بچتے تھے جس کی حد نہیں، برا سوچنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ آ کر پوچھا کیا حضور ہمارے خیالوں میں کبھی برے خیالات آ جاتے، اس پر بھی سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تم نہ بولو نہ کرو تب تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، خیالات پر اللہ سزا نہیں دیتا۔ تو گناہ سے بچتے تھے سب سے زیادہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحابہ اکرام کی نیکیاں کم ہوں لیکن وزنی تھیں، گناہ کا پلڑا بالکل خالی۔ اسی لیے روزانہ استغفار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ استغفار تسبیح گھماتے رہو، صرف استغفار ختم نہیں ہوا بلکہ دل کے اندر توبہ کا احساس ہونا چاہیے۔ تسبیح گھمانے کا نام استغفار نہیں، احساس کا نام استغفار، گناہوں کے احساس کا نام استغفار۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، زندگی سدھر کو جانا، بدل کر جانے کے بعد ہماری زبان بدل جانا، نظریں بدل جانا، خیال بدل جانا، سوچ بدل جانا، فکر بدل جانا۔ کسی جگہ پر کسی جنازے میں گیا تو مجھے ایک عجیب خوشی ہوئی یہ سن کر کہ پورے بہوؤں نے یوں کہا، بہوؤں نے، کہ ہماری ساسو ماں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ کس نے کہا؟ بہویں تعریف کرتی ہیں ساس کی، بہویں ساس کی تعریف کرتی ہیں کیا بھائی؟ انہوں کرے گا تو ان ولیہ انہیں زمانے کے، اس زمانے کے ولیہ کو دیکھنا کو کسے دیکھنا؟ جس ساس کی تعریف ہو انہیں بھی ولیہ، جو بہو تعریف کرے انہیں بھی ولیہ۔ ارے بھائی سن رہے ہیں سو رہے ہیں؟ تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ خود غیبت سے بچنا، غیبت سے بچانے کا علاج۔ غیبت سنو بھی مت، سناؤ بھی مت، دعا کرو خوب۔ کیا کرو؟ اگر کسی کی چیز ہمیں بری لگے تو کیا کریں؟ دو چیز کام کریں، یا تو آپ ان سے پرہیز کر لیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، بس دو کام کریں۔ اتنا کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت بخشے گا۔ ایسا بہت کم خواتین کی کارگزاریاں ملتی ہیں کہ انہوں کبھی غیبت ہی نہیں کرے، یہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ کام دیا، یہ کام خالی کرنے کا نہیں۔ اس زمانے میں ایسی تربیت ہوتی تھی دعوت میں، صرف دعوت کی تربیت پر خلافتیں مل جاتی تھیں بڑے بڑے بزرگوں کی۔ منشی اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم، حضرت گئے حضرت مدنی کے پاس، اتنی تربیت، زبان کی تربیت، نظروں کی تربیت، سوچ کی تربیت، فکر کی تربیت۔ وقت گزاری کا نام دعوت نہیں ہے۔ پرانے، اگر مثال طور پر کوئی پرانے ساتھی، تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پرانے ساتھی عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پرانا ساتھی کھسٹ ہوگا، ہاتھ میں لکڑی، ایک لکڑی کے بجائے 4 لکڑیاں آ گئیں، مثلاً جیسے 4 لکڑی والے آج کل آگے نہیں آئے، آگے بہت پرانے ساتھی، عمر بڑھ گئی تو عقل نہیں بڑھی، نا عقل نہیں بڑھی، انسان نہیں بدلا۔ عمر کے بڑھ جانے سے پرانا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ صفات،
صفات. اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں 6 نمبر نہیں بولنا. کیا بولنا؟ 6 کیا بولتی ہیں 100 سے 6 نمبر گاڑیاں کی ہوتی ہیں 100 نمبر کس کی ہوتی ہیں؟ گاڑیاں کے نمبر. وہ نکو نمبر کی کو ہم نہ نمبر ہونا کیا ہونا اصل اسے پہلے بدلو, جو لفظ بدلو. 6 نمبر کی کو 2 نمبر 1 نمبر یہ آئٹم آئیں کے کوالٹی کے لگا 300. 1 نمبر کی کوالٹی 2 نمبر کا آئٹم بولتے نہیں بولتے. یہ 2 نمبر کا ہی ہے تو 2 نمبر میں فیل ہو جاتا انہیں. 2 نمبر الٹے سیدھے مال کو کہتے ہیں. ہم نہ ضرورت نہیں 6 نمبر. ہم نے کیا ہونا 6 صفات. تو وہ 6 صفات ہیں 6 نمبر نہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ صفات یہ لفظ مشکل ہوتا ہے, لوگوں کی زبانوں پہ جلدی نہیں چڑھتا, اس لیے وہ 6 نمبر بول دیے. حقیقت میں 6 صفات. تو یہ 6 صفات بیان کرنا بیان کے عنوان نہیں ہے. 6 صفات لانے کے عنوان ہے. 6 صفات اپنانے کے عنوان ہے, پیدا کرنے کے عنوان ہے, زندگی میں اس کو اپنے ڈھالنے کے عنوان ہے. 6 صفات کیا نہیں ہے؟ بیان کرنے کے عنوان نہیں. 6 صفات پر بیان کرو, 6 صفات پر زندگی کو ڈھالو. کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے 3 دن یہ سب ٹیسٹ ہی ہے. 3 دن کیا ہے؟ ٹیسٹ. کونتی بھی دکان کو آپ کو خالی ٹیسٹ کر لے جا رہا تو دکان والا چھوڑتا ہے کیا؟ آیا پلیز 1 پیس کر کو بول کو ٹیسٹ کر لیا, پھر چلا گیا. پھر آیا پلیز 1 پیس بول کو ٹیسٹ کیا, پھر چلا گیا. پھر آیا پلیز 1 پیس کر کو ٹیسٹ کیا, چھوڑتا کیا؟ پیس کر ڈالتا اسے, ہے نا بھائی. خالی ایک پیس کر بولا چلے گا تو کیا مطلب؟ پیس ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے کیا واسطے؟ ٹیسٹ کر کو اچھی لگی تو کیا کرنا بھائی؟ کم از کم آدھا کلو کا آرڈر دیو بھائی. تو ٹیسٹ کرے نہیں کرے الحمدللہ بول لو. جب 3 دن ٹیسٹ کر لیے تو 3 بار ٹیسٹ کر لیے تو اس کے بعد آپ کو آدھا کلو کم از کم لینا کو تو کیا مطلب؟ اس کا پوئی کلو 10 دن ہے. اس کا پوئی کلو کیا تھا 10 دن. 1 کلو کتنا 40 دن. پوئی کلو 10 دن کو تو پوئی کلو ادنا درجہ ذالک ضعف الایمان ہے نا بھائی. کم از کم پوئی کلو لیو. اس کے بعد 10 دن کا نمبر آتا ہے. پھر اس کے بعد 1 کلو انشاءاللہ 40 دن کا نمبر آئے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو سب ساتھی تمام بہنیں سب نیتیں کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے قبول کرے گا, آسان بھی کرے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.